ایک غلطی کا ازالہ، یعنی کہ جو غلطی پیدا ہو رہی ہے اس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا، اور پھر اس حوالے کو لے کے پھر آگے انہوں نے ساری کتاب لکھی، مضمون لکھا. تو یہ ہے غلطی. یہ نہیں انہوں نے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس طور پر مولوی مجھے نبی سمجھتے ہیں، مجھے اس نبوت سے انکار ہے، لیکن جس طور پر میں اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کہا ہے، مجھے اس سے انکار نہیں. اس کی میں دلیل ایک اور آپ کو دے دیتا ہوں. 1882 میں براہین احمدیہ میں الہام چھپا تھا. تمہیں مامور کیا جاتا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈرا جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گے، تاکہ تمام حجت ہو جائے. جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہی اصول بیان کرتا ہے نبیوں کے لیے کہ میں نبی بھیجتا ہوں صرف اس لیے کہ کسی قوم کو سزا دینے سے پہلے انتباہ ہو جائے اور تمام میں حجت ہو جائے. وہی بالکل وہی بات. ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ مرزا صاحب پھر تمام عمر قوموں کو، لوگوں کو ڈراتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے مقدمہ. ایک غلطی کا ازالہ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں. تو میں دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں. شکریہ. اچھا، دونوں حضرات سے گزارش ہے کہ بات جو ہے نا، آپ کو تو مطلب باؤنڈ نہیں کیا گیا ہے کہ 3 منٹ یا 2 منٹ، لیکن پھر بھی بات کرے تو مختصر کرے تاکہ اگلے فریق کو سمجھ آئے، نیچے سننے والے جو ہے نا وہ بھی بور نہ ہو. تو مختصر اور ٹو دا پوائنٹ بات کیا کرے پلیز. جی شکریہ ابیل بھائی، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. جی معذرت اصل میں نا جی ہوا میری یہ بات ہے، معذرت نبیل خواہ بھائی حاجی ہے. صاحب کہ وہ آپ نے سوال 3 رکھے تھے، ان کا جواب تو مختصر دیتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ گیا. ایک ایک سوال رکھیں گے تو پھر وہ ٹھیک رہے گا. چلیں میں انشاءاللہ آگے کوشش کروں گا کہ ہم سوال ایک ہی رکھیں تاکہ وہ جواب جو ہے وہ مختصر رہے دونوں طرف سے. بہرحال میری بات اگر لمبی ہے تو کچھ دوستوں کو اس پہ اعتراض ہے تو میں معذرت خواہ ہوں اس کی طرف سے. اچھا، یہ بٹ صاحب نے اس کا جواب جو ہے وہ 2 طرف سے دیا ہے. ایک تو چلو ان کی جو کتاب کا جو انہوں نے جواب دیا ہے اس غلطی کے ازالے کا، اور وہ غلطی کون سی تھی وہ انہوں نے جواب دے دیا ہے. وہ جماعت کے لوگ بھی سن رہے ہیں اور نیچے ہمارے دوست بھی سن رہے ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ کیا یہ وہی غلطی تھی جو انہوں نے بتائی ہے کہ نہیں بتائی. ہمارا وہ موضوع بحث نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کی طرف کہا اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کی، اور یہ بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر نبی آنا جو ہے وہ اس لیے جاری رکھے کہ امت بگڑتی تھی، نبی آ رہے تھے. تو پھر وہ جو امت کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر جو نبی آ رہے تھے وہ آنا بند کیوں ہو گئے؟ پھر اگر یہی بات تھی تو پھر یہ امت تو بگڑی تو تھی. کیا وہ بگڑا پن جو تھا ان کا، وہ جو بگڑے ہوئے یہودی تھے یا جو تھے بنی اسرائیل کے، وہ ختم ہو گئے تھے اس لیے وہ نبی آنا بند ہوئے؟ یا نبی آتے رہے اور بعد میں جو ہمیں پتہ نہیں لگا، جس کا ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں کہ جی اپنا جو باقی انبیاء ہیں ہمارے پاس وہ آئے ہیں لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، تو یہ اس کی بتا دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس امت کی بات ہے، اس امت کے اندر تو جس طرح اگر ہم یہاں بات کریں کہ اس امت کے اندر جس کی آپ نے مرزا صاحب کی بات کی اور کہا کہ جی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح خدا نے مجھے نبی کہا ہے اس طرح تو میں نبی ہوں، لیکن جس طرح مولوی مجھے نبی کہتے ہیں یا وہ مجھے سمجھتے ہیں اس طرح میں نبی نہیں ہوں. تو امت میں تو نبی آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی. امت میں تو اللہ پاک نے جو ہے، نبی علیہ السلام نے تو امت میں اپنے علم کا وارث علماء کو ٹھہرایا اور کہا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ وارث ہیں انبیاء کے. تو نئے نبی کی تو بات یہاں پہ کوئی نہیں تھی. اور یہ بھی بلکہ استعمال کیا کہ العلماء کالانبیاء بنی اسرائیل، یہ بھی لفظ نبی علیہ السلام نے علماء کے لیے بیان کیے. تو پھر نبی آنے کی گنجائش کہاں باقی رہے گی کہ جس کو جو ہے وہ مرزا صاحب نے اپنی طرز کی، اپنی عقل سے استدلال کرتے ہوئے یہاں پہ لائے. لیکن یہ بنیادی سوال نہیں ہے. بنیادی سوال یہ تھا وہ جو مرزا صاحب کے متعلق میں نے کیا کہ جس بنیاد کے اوپر بٹ صاحب کھڑے ہوئے اور وہاں سے مرزا صاحب کو جو عقیدہ تھا اس عقیدے کو انہوں نے گستاخانہ عقیدہ، توہین امیز عقیدہ کہا. تو کیا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ گستاخ تھے، توہین کرنے والے تھے نبی علیہ السلام کی؟ اصل مدعا یہ ہے. یہاں تو یہ تو دیگر باتیں جو ساتھ موضوع کی ہیں وہ چل رہی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ بٹ صاحب جو ہے وہ اصل موضوع کی طرف رہیں، نہ کہ ہم باتوں میں ادھر ادھر جو ہے وہ لگ کے جو ہے وہ ٹائم کو ضائع کریں. تو میں یہی سوال دوبارہ کروں گا کہ اگر یہ مختصر سا جواب دے دیں
تو میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا جو پچھلے سابقہ ہی اس کے تاکہ ہم اگلی نئی بات بھی کر سکیں. ابھی تو پچھلی سابقہ باتوں میں ہم لگے ہوئے. تو وہ نئے جو اس کے جواب دیں تو پھر اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب کا جو عقیدہ تھا وہ اس کو یہ کہتے ہوئے گستاخانہ ٹھہراتے ہوئے مرزا صاحب کو گستاخ کہہ رہے ہیں عظیم بٹ صاحب؟ جی جی دیکھیں حاجی صاحب، آپ نے اس دفعہ بھی 3 سوال کر دیے. ایک تو مرزا صاحب کا، ایک آپ نے علماء کا چھیڑا، بات ٹھیک ہے، ایک اس کا جواب دیا ہے جو میں نے بات کی. تیسرا آپ نے کہا جی وہاں پہ نبی پھر آنا بند کیوں ہوں گے. اب بتائیں کہ جب میں ان تینوں کے جواب دوں گا تو بات میری لمبی ہو جائے گی. اب بتائیں میں کس اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پہلے میں بات صاحب بات کر دیتا ہوں، ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ آپ کی بات کٹ کی. یہ دوسری جو ہے نا وہ آپ نے بات کی تھی تو میں نے جواب میں بات کہہ دی تھی وہ اپنے دوستوں کو سنانے کے لیے. تو ضروری نہیں ہے کہ انہیں کو آپ جواب دیں. جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کے عقیدے کو جو آپ نے گستاخانہ عقیدہ کہا ہے اس میں آپ مرزا صاحب کو گستاخ کہہ رہے ہیں. یہ سوال ہے بنیادی، وہ باقی سوال نہیں تھے، وہ تو میرا جواب تھا اپنے دوستوں کے لیے. جی جی حاجی صاحب، میں نے کہا کہ مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ جس طرح آپ انہیں نبی سمجھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ اسی طرح سمجھتے ہیں. انہوں نے انکار کیا ہے، جو اقرار کیا وہ اس بات کا کیا ہے کہ جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسری شریعت نہیں آ سکتی، کوئی دوسرا مذہب نہیں آ سکتا، اس شریعت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، وہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. ان کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی، کوئی نہیں آ سکتا اس کو چینج کرے. اس میں اور ہم میں آپ میں اختلاف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند نبی ہیں، اس لحاظ سے وہ آخری ٹھہرے بلندی کے لحاظ سے. آپ میں اور ہم اختلاف نہیں. اختلاف جہاں پہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور اس کی آپ نے دلیل دینی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اجماع جو کیا ہے وہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کے نہیں کیا، وہ قرآن پڑھ کے کیا ہے. تو اگر قرآن میں اس کی اجماع کی دلیل نہیں ہے تو پھر اجماع گیا، اجماع خارج. پھر قرآن ہی یہ دلیل دے رہا ہے کہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا. جب اجماع کر لیا اور قرآن سے کوئی دلیل نہیں تو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یہی ہوگا، قوم ایسے ہی کرے گی. تو آپ مجھے برائے مہربانی قرآن سے کوئی ایسی دلیل دیں. دیکھیں میں نے یہ بھی آپ کو دلیل دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈانٹ رہا ہے. سورہ مومن آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہو گئی کہ تم نے خدا تعالیٰ کے جو ہے مداخلت کی اس کی حدود میں، تم گمراہ ہو. تو اس لیے بھائی صاحب مجھے دوبارہ کوئی آیت دے دیں، اس آیت سے مرزا صاحب فارغ ہو جائیں گے. جب آپ کوئی آیت دیں گے ختم نبوت کی، اگر نہیں دے سکتے تو پھر آپ کا اجماع گیا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کوئی آیت ہے تو دیں، کیونکہ پھر مجھے مرزا صاحب کی سچائی کی دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں اگر آپ کے پاس آیا تو. جی حاجی صاحب. جی بٹ صاحب بہت شکریہ. میرا آپ سے سوال جو تھا اس کا جواب تو آپ دے نہیں رہے. میں یہ تیسری اور چوتھی دفعہ ٹرم ہے، میں ایک دفعہ اور ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں اپنا سوال تاکہ آپ اپنے سوال کا جواب دے دیں. وہ میں دوبارہ سے پورا سوال دہراتا ہوں تاکہ آپ صرف اسی کا جواب دیں. مرزا صاحب کے متعلق مرزا صاحب کیا کہتے ہیں وہ ہم بعد میں آگے جا کے ڈسکس کریں گے. آپ نے جو میں نے جب آیت پیش کی ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جب میں نے یہ آیت پیش کی تو آپ نے ولیکن کو بنیاد بنایا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال پیش کرتے ہوئے اس عقیدے کو جو مرزا صاحب نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہا انہوں نے، اس عقیدے کو آپ نے کہا کہ یہ توہین امیز، عظیم بٹ صاحب نے کہا کہ یہ توہین امیز عقیدہ ہے، یعنی گستاخانہ عقیدہ ہے. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جس کو آپ نے گستاخانہ عقیدہ کہا وہ عقیدہ تو مرزا صاحب کا عقیدہ ہے، تو آپ مرزا صاحب کو گستاخ کہہ رہے ہیں. یہ سوال تھا، اس کا جواب دے دیں. آپ اپنے ذہن میں کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کو وہ ہم جواب دیں. مرزا صاحب اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ ہم آگے مرزا صاحب سے پوچھیں گے کہ مرزا صاحب اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی
کیا ہو گیا؟ بٹ صاحب کی طرف سے مائک میوٹ ہے، وہ انہوں نے بات نہیں کی ابھی تک، میں نے یہ سوال یہ کرنا کر لیا تھا۔ چلے خیر میں ہاں جی کوئی مسئلہ اچھا نہیں، وقت چاہیے تو آپ لے لیں، کوئی ایشو نہیں 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 کوئی بات اچھا بٹی صاحب میری یہ بات بالکل نہیں آئی تھی یا آئی تھی بعد میں بند ہو گیا؟ نہیں آپ کی آواز نہیں آئی تھی ابھی اچھا آئی۔ چلے ٹھیک ہے آپ کی مائک میوٹ تھی، مائک ہاں آپ چلے کا ٹھیک میوٹ ہوگا تھا۔ ٹھیک ہوگا ٹھیک اچھا جی حاجی صاحب بات یہ ہے کہ میں جو عقیدہ پیش کر رہا ہوں وہ وہی کر رہا ہوں جو آپ کا عقیدہ ہے، اور مرزا صاحب بھی وہی کر رہے ہیں۔ جہاں پہ آپ نے اختلاف کیا میں نے کہا کہ مرزا صاحب بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، ان کی شریعت آخری ہے، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان کے لحاظ سے آخری مقام پہ، بلند شان کے لحاظ سے آخری مقام پہ فائز ہیں، آپ بھی یہی کہتے ہیں۔ جو اختلاف ہے تو وہ اختلاف بذات خود معمولی اختلاف ہے، بلکہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ نے ایک اختلاف بنایا ہے ہمارے ساتھ اور اس کی دلیل پھر آپ کے ذمہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، امتی نبی آ جائے، تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کے زمانے پر فرق پڑتا ہے، نہ ان کے دعوے پر فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ اختلاف آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، مرزا صاحب نے اختلاف نہیں بنایا۔ انہوں نے وہی کہا ہے جو لوگ مانتے آ رہے ہیں اور جو قرآن کی میں لکھا ہے۔ آپ نے کہا جی ہم نے اجماع کیا ہے تو اس لیے آپ نے اجماع کی دلیل آپ نے دینی ہے۔ میں تو وہی عقیدہ پیش کروں جو آپ لوگوں کا ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے اس سے زیادہ شان بلند کسی کی نہیں، اور زمانے کے لحاظ بھی وہ آخری نبی ہیں۔ اگر امتی نبی اگر آ جائے تو اس سے شرعی نبی کے زمانہ نہیں ٹوٹتا، نہ اس کی تعلیم میں فرق پڑتا ہے، نہ اس کے دعوے پہ فرق پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن یہ پیش کرتا ہے تعلیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے نبی آئے؟ کیا زکریا کے آنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ کوئی فرق پڑا؟ کیا ان کے زمانے پر کوئی فرق پڑا؟ کیا ان کے دعوے پہ کوئی فرق پڑا؟ حضرت یحییٰ آئے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے پہ فرق پڑا؟ شریعت پر فرق پڑا؟ حضرت ہارون سے کیا فرق پڑا؟ تو بھئی کسی شرعی نبی کی امت میں نبی آنے سے شرعی نبی کی حیثیت پر ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ایک فرق پڑتا ہے کہ وہ نبی جب آتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سے انعامات لے کے آتا ہے، رحمتیں لے کے آتے ہیں۔ جو انکار کرتے ہیں ان رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ تو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ رحمتیں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جاری کی ہیں، قیامت تک جاری ہوں گی۔ تو جو انکار کرے گا وہ پھر ان رحمتوں سے، ان انعامات سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبوت کو انعام اور رحمت کہا ہے۔ تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، دوسری طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے رحمت کو روک دیا جو کہ پہلی امتوں میں جاری تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں رحمت العالمین ہے اور کامل طور پہ رحمت العالمین ہے۔ وہ دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئے تھے، کچھ لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو ایک طرف تو انہوں نے رحمت لے لی، ایک طرف وہ کامل رحمت العالمین کیسے ہو گئے؟ تو بھائی یہ تضاد آپ کے عقیدے میں ہے، ہمارے عقیدے میں تضاد نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ میں اور ہم میں اصل اگر دیکھا جائے تو فرق ہے ہی نہیں ہے۔ جو فرق آپ ڈالتے ہیں وہ معمولی فرق ہے، بلکہ وہ فرق اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے حضرت موسیٰ اور جو امتی انبیاء آئے تھے ان کی مثالیں بیان کی۔ جی ہاں جی صاحب۔ جی بٹ صاحب بہت شکریہ۔ بٹ صاحب آپ نے دو باتیں کہیں، آپ نے کہا کہ جو میں نے عقیدہ پیش کیا ہے وہی عقیدہ مرزا صاحب پیش کرتے ہیں، وہی عقیدہ مرزا صاحب جو پیش کرتے ہیں وہی عقیدہ آپ کا ہے، تو ہمارا اس درمیان اختلاف بنیادی طور پہ کو اگر دیکھا جائے تو نہیں رہتا۔ اس طرح کی بات آپ نے کی ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنا عقیدہ جو پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ سلسلہ نبوت جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اور مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت والا عقیدہ ہے، اور اہل سنت والجماعت والا عقیدہ وہ ہے جو میں نے پیش کیا تھا کہ جناب آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا، جو آ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اکمل ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، ہمیشہ کے لیے نبی ہیں۔ جبکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، تو آپ کا عقیدہ اور مرزا صاحب یا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یکساں کیسے ہو گیا؟ دوسری بات یہ کی آپ نے کہ زمانے کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، اس کو آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ یعنی شریعت کے لحاظ سے جو نبی کریم آخری نبی ہیں، اس کی دلیل آپ نے کہاں سے لی؟
آپ نے آخری نبی دکھانا ہے، دین کی تکمیل نہیں دکھانی۔ تکمیل الگ چیز ہے، دین کا مکمل ہونا الگ مسئلہ ہے، اور آخری نبی ہونا الگ بات ہے۔ آپ وہ بیان کریں جو ہم نے کہا تھا کہ جس عقیدے کو آپ نے کھڑا ہو کے یہ کہا کہ یہ عقیدہ گستاخانہ ہے، جو آپ نے بیان کیا کہ اہل سنت والجماعت کا ہے، تو وہی عقیدہ مرزا صاحب کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے، اور آپ کے بقول مرزا صاحب والا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتے ہوئے وہ گستاخانہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب گستاخ ہیں۔ یا تو آپ یہ مان لیں کہ میں نے یہی کہا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، مجھ سے کوئی روانی میں یا ایسے بول چال میں کوئی میں آگے لفظ استعمال کر گیا ہوں جس کی سمجھ نہیں آئی، تو ہم اپنی بات واپس لے لیتے ہیں، بات ختم کر دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ جی جی بٹ صاحب، بات کرنے سے پہلے سر تو اتنا بتا دیں، ٹائم کا کوئی رکھ لیا تھا آپ دوستوں نے، یا اس دن ٹائم تو ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا بات ہوتے ہوئے؟ نہیں، جتنی جو چل رہی ہے دوست، اگر حاجی صاحب کو یا رزاق صاحب بیٹھے ہوئے، اگر کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے تو میں حاضر ہوں۔ جی چلیں مجھے بھی دیکھ نہیں لیں۔ ہے مسئلہ، تھوڑی دیر میں بھی چاہتا ہوں آج چلتے۔ اس دن تو میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن آج الحمدللہ بہتر ہے، ماحول بھی صحیح ہے، اوکے گفتگو بھی اچھی ہو رہی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، ہاں جی۔ میں چلا لیں دیکھیں حاجی صاحب، آپ خود غور کریں، آپ لوگوں نے اجماع کیا، اچھا، اس یہ اجماع حاجی صاحب نے مجھے ایک سکین بھیجا، یار تو ابھی میں نے اب ان کی میری بات دیکھیں، وہ اب میری میم اگلی ٹرم میں کر لیں گے، ٹھیک ہے، میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ جی تو جی، یہ وہ حاجی اسکین صاحب، انہوں نے لگایا جو میں نے انہیں بھیجا ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے لگایا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، میری سب تقریباً بہت ساری تحریروں کا پتہ ہے، مرزا صاحب کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، حاجی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں آپ سے بار بار یہ دلیل مانگ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے اجماع کیا آپ نے قرآن پڑھ کے، نہ کہ آپ نے اجماع کیا مرزا صاحب کی کتب پڑھ کے۔ اب میں قرآن سے وہ دلیل مانگ رہا ہوں، بھائی آپ لوگوں نے اجماع کیا تو کہاں سے کیا، کہاں سے آپ نے عقیدہ لیا؟ وہ اب تک، یعنی کہ آج دوسرا دن ہے، دوسری ٹرم ہے، یا دوسرا مکالمہ شروع بلکہ ختم ہو رہا ہے، آپ وہ آیت ابھی تک کوئی ایسی پیش نہیں کر سکتے جہاں سے آپ کا اجماع ملتا ہو، ٹھیک ہے بنیاد۔ دوسری بات یہ کہ جب میں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے عقیدے میں فرق نہیں ہے، وہ میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی نبی آ جائے تو مجھے آپ نے اپنے ٹرم میں یہ جواب دینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے پر، ان کی شریعت پر، ان کے زمانے پر کیا فرق پڑتا ہے۔ میں جبکہ مثال دے چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے، ان کے آنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی شریعت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ آئے تو کیا فرق پڑا؟ تو لہٰذا آپ نے جو عقیدہ بنا ہے، جو ہمارا عقیدہ، اس سے تو فرق پڑتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس سے تو یہ ہوتا ہے کہ رحمت جاری رہتی ہے۔ آپ کے عقیدے سے یہ فرق پڑتا ہے، ہمارے عقیدے سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو رحمت جو پہلے جاری تھی وہ اس امت میں جاری ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے پر بذات خود، ان کے دعوے پر، ان کے زمانے پر، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہاں سے ہم نے عقیدہ، کیا ہم نے فرق ڈالا؟ بتائیں آپ نے فرق ڈالا تو آپ نے ڈالا اپنے اجماع سے، وہ رحمت بند ہو گئی جو پہلے جاری تھی، تو آپ نے اس اجماع کی بنیاد دینی ہے۔ مرزا صاحب نے جو عقیدہ پیش کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مرزا صاحب نے یہی عقیدہ پیش کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور قرآن کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خاتم النبیین سے یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ سب سے اعلیٰ نبی ہے، آپ یہ عقیدہ بنا لیں کہ وہ سب سے آخری نبی ہے نمبروں کے لحاظ سے، جو کہ بذات خود کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ ہونا تو فخر کی بات ہے، نمبروں کے لحاظ سے آخری ہونا کبھی بھی یہ فخر کی بات نہیں۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی یہ عقیدہ جو آپ کا، یہ اس پہ توہین آتی ہے۔ تو مرزا صاحب نے تو یہ عقیدہ پیش نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی ہے، یا ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، وہ تو اپنے آپ کو بھی نبی کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ان کی تحریروں پر کاٹ کے کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو میں درخواست کروں گا کہ آپ کوئی آیت پیش کریں جہاں سے آپ کی اجماع کی بنیاد درست ثابت ہوتی ہے۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ بٹ صاحب۔ بٹ صاحب، میں نے جو سوال کیا تھا آپ اس کی طرف پھر بھی نہیں گئے، اور یہ میں نے گزارش کی تھی کہ یا تو آپ اس سے اپنی بات واپس لے لیں، کہہ دیں کہ جو میں نے روانی میں کہہ دیا تھا اس کا وہ مطلب نہیں جو آپ نے سمجھا ہے، میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں تو ہم بات آگے بڑھا لیتے ہیں۔ لیکن آپ اس طرف پتہ نہیں کیوں ہمت نہیں کر رہے، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ یہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم کو مناظرہ یا کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم مکالمہ کر رہے ہیں آپس میں۔ میرے خیال میں اس بات ہی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا کوئی ہماری شان نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی اس قسم کی بات ہوگی ہے کوئی مسئلہ نہیں، روانی میں ہو جاتی ہے ایسی بات۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مرزا صاحب کی باتوں کو کاٹ کر کو حوالہ پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو محترم ہم کاٹ کر تو پیش نہیں کر رہے، ہم آپ کے سامنے حوالے لگا رہے ہیں جہاں یہ بات ہے کہ کہتے ہیں مرزا صاحب کی لکھی ہوئی بات ہے، کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا جو وہ ہے وہ تو ایک منٹ، یہ پھر آگے نہیں تو بند ہو جاتی پلاٹ۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کہا کہ تو مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ قرآن میں ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر موجود ہے، یعنی صراحت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، تصریح کا یہی معنی لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرنا یہ تو شرارت ہے۔ تو آپ نیا نبی لا کے تو اس کو یا نئے نبی کو مان کر بقول مرزا صاحب کی شرارت کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسرا آپ نے کہا کہ رحمت بند کر رہے ہیں ہم اجماع کر کے، تو اجماع کر کے تو کیا اگر رحمت بند ہو رہی ہے تو کیا آپ شریعت کو رحمت نہیں مانتے؟ اور اگر شریعت رحمت ہے تو شریعت کو کیوں بند مانتے ہیں پھر آپ؟ اس کا بھی آپ نے بتا دینا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیں جو آپ نے میرے اوپر سوال کیا تھا اس کا جواب میں آپ کو دیتے چلوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اجماع کہاں سے لیا ہے، تو اجماع ساری امت کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس عقیدے کے اوپر جو اجماع کرتی ہے ساری امت وہ اسی آیت سے کرتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اسی لفظ سے ہم اجماع کرتے ہیں، ساری امت اسی لفظ سے اجماع کر رہی ہے، نئی چیز تو آپ لوگ لے کے آئے۔ اور بقول مرزا صاحب شرارت کی آپ لوگوں نے کہ آپ لوگ نئے نبی کی تفریق کر رہے ہیں، نیا نبی لا رہے ہیں، تو یہ شرارت ہے بقول مرزا صاحب کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات آپ کریے تو ہو گیا آپ کا جواب۔ اور جو سوال میں نے آپ کی طرف کیے وہ یہ تھے کہ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر بکمال تصریح ذکر موجود ہے، ایک تو آپ اس کا ذکر موجود بتا دیں کہ مرزا صاحب نے کیا غلط لکھا ہے کہ کیا قرآن کے اندر تصریح کے ساتھ ذکر موجود نہیں، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا آپ نیا نبی مان کے بقول مرزا صاحب کیا پھر شرارت کر رہے ہیں؟ جی جی حاجی صاحب دیکھیں، آپ سے میں نے درخواست کی تھی بلکہ سوال کیا تھا کہ اگر نبی آ جائے، قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ نبی کے آنے سے امتی نبی کے آنے سے شرعی نبی کی حیثیت تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ ہمیں اسلام سے بھی نکال رہے ہیں، جبکہ ہم وہ کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت نبی آئیں گے تو مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت میں آنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر، ان کے دعوے پر، ان کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہمارا عقیدہ تو وہ ہے بھائی جس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہوتی ہے۔ تو آپ ہمیں امت سے بھی نکال رہے ہیں، کوئی اپنے دعوے کی دلیل بھی نہیں دے رہے، جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں وہ آیت میں ربط نہیں بن رہا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کی کی شان بیان کر رہا ہے، آپ شان کو کم کر کے نمبر کو لے آخری نبی کہہ رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب کا یہ عقیدہ کبھی بھی نہیں رہا، جہاں پہ انہوں نے ختم نبوت کی بات کی ہے وہاں پہ ہمیشہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ نبوت اپنے تمام تر حسن، اپنے تمام تر زاویوں سے کمال تک پہنچ گئی ہے، اور اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، جیسے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسری امت سے نبی آ کے ادارہ لیا جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آ کے نبی کی وسلم کی امت کو درست کریں گے، تو یہ بھی انہوں نے توہین ہمیں اس کو مانا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی کی وسلم کا اپنا چشمہ جو ہے روحانی وہ فیض نہ دے سکے اپنی امت کو، اور دوسری امت سے کسی نبی کی ضرورت رہے۔ بٹی صاحب آپ کا مائک جو ہے نا اس کو ذرا میوٹ کریں۔ ہاں جی، کہ نبی کی وسلم کا اپنا جو روحانی فیض ہے وہ اپنی امت میں انبیاء پیدا تو اپنی امت میں تو نہ کرے، وہ دوسری امت سے نبی آ کے اس امت کو درست کرے۔ کیا نبی کی وسلم کا فیض اتنا نہیں ہے؟ نبی کی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سراج منیر کہا ہے، روشن چراغ۔ تو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ نبی کی وسلم حقیقی معنی میں سراج منیر ہے، کیونکہ قیامت تک نبوت جو ہے اس کے نبی کی وسلم مالک ہیں، کوئی یہ آ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبوت میری ہو گئی، وہ نبی کی وسلم کی ہے، نبی کی وسلم کے پاس ہی رہے گی۔ ہاں، جس طرح انہوں نے چاند اور سورج کی مثال دی ہے کہ سورج کی روشنی چاند پر پڑے تو چاند چمکتا ہے اور اس کے ذریعے روشنی ہم تک پہنچتی ہے، لیکن چاند یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ روشنی میری ہے، وہ سورج کی ہوتی ہے اور چاند سورج کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس لیے مرزا صاحب نے کہا کہ جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں وہ میرا نہیں ہے، یہ نبی کی وسلم کا ہے، میرا وجود اس میں صرف اس حد تک ہے کہ وہ روشنی آپ میرے ذریعے منعکس ہو رہی ہے، لیکن یہ جو بھی چیزیں یہ نبی کی وسلم کی ہیں میری نہیں ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے تو بہت خوبصورت عقیدہ پیش کیا اور قرآن کے مطابق پیش کیا، آپ نے مجھے اپنے اجماع کے مطابق بتانا ہے کہ بھئی اس کا ربط بھی نہیں آپ بتا پا رہے،
ایک آیت کو لے کے رب ہمارا جماع ٹھیک ہے، وہ تو پھر دوسرے بھی کہتے ہیں، لیکن اس جماع کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دلیل مانگی ہے۔ میں نے کہا کہ خاتم جب بھی جمع کے ساتھ مضاف آئے، ایک دلیل نہیں ہے، بہت ساری اس آیت سے نکلتی ہیں، کبھی بھی آخری نمبر کے معنوں میں نہیں آتا۔ کوئی ایک مثال دے دیں، وہ مثال ہی بھی آپ نے لے کے آئے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، امنیہ سے لیا بات ختم۔ تو یہاں اس عقیدے سے، اس آیت سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کا جواب آپ نہیں دے رہے۔ جی پھر دوبارہ درخواست حاجی صاحب، کوئی ایسے مجھے آیت بتا دیں جہاں سے آپ کا یہ عقیدہ درست ثابت ہوتا ہو، یا کوئی مثال لا دیں کہ خاتم جمع کے ساتھ مضاف آئے، یا یہ بتا دیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم والی جب آیت اتری تو پھر اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ مہریں لگانا بند کر دیں۔ کچھ تو بتائیں نا، کوئی ربط ہی بتائیں، کچھ تو بتائیں۔ ہاں آپ کہتے ہیں کہ میں 37 آیت اور 34 آیت نمبر وہ پڑھ کے وہاں سے بات شروع کر دیں، بتائیں ہمیں اگر آیات پیچھے چلے جائیں تو ربط کیا بنتا ہے؟ جی اپنا حاجی صاحب پچھلی آیات سے جا کے مجھے ربط بتانے، شاید مجھے سمجھ آ جائے۔ شکریہ۔ بٹ صاحب بہت شکریہ۔ بٹ صاحب آپ ایک دفعہ میں پھر اسی بات کو دہراؤں گا جو میں پچھلے ایک سابقہ کئی ٹرمز کے اندر جو ہے مدرا چکا ہوں کہ آپ اپنا جو مرزا صاحب کو گستاخ ٹھہرایا ہے اس کے اوپر آپ نے بات نہیں کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ شریعت بند کر کے جو ہے وہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ قرآن کے اندر مرزا صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا باکمال تصریح ذکر موجود ہے، تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایسا کوئی بات نہیں، آپ کا اجماع غلط ہے، آپ اس کے اوپر کوئی بات پیش نہیں کر سکتے۔ اب آپ یہ بتانا ہے آپ نے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ نئے نبی کے آنے سے فرق نہیں پڑتا، تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے نبی کی تفریق کرنا یا نئے نبی کو لانے سے یہ شرارت ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ شرارت کر رہے ہو، یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں دونوں میں سے کس کی بات لوں، عظیم بٹ کی یا مرزا صاحب کی؟ یا تو یہ مرزا صاحب یہاں پہ عظیم بٹ صاحب اس کی بھی تفریق کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ شریعت رحمت ہے، تو آپ نے کہا شریعت رحمت ہے، تو آپ نے اپنے اوپر پھر اس شریعت کو بند کر کے ختم کر کے اس رحمت کو اپنے لیے اس دروازے کو کیوں بند کیا ہے پھر آپ نے؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان فرق نہیں، تو یہ جو حوالہ ہم نے ابھی لگایا ہوا تھا آپ کے سامنے، اس میں تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ان کا دین اور ہے ہمارا دین اور ہے، ان کا اسلام اور ہے ہمارا اسلام اور ہے، ان کا خدا اور ہے ہمارا خدا اور ہے، ان کا حج اور ہے ہمارا حج اور ہے، تو فرق کیوں نہیں پڑتا محترم؟ جبکہ آپ ہر چیز میں اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ ہے، اس میں تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بجو یہ لگ گیا بالکل دوسرا، اس میں تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز میں ہمیں ان کے ساتھ اختلاف ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، خدا، رسول، سب بھی انہوں نے کہا ہوا ہے۔ اگر یہ سمجھ نہیں آ رہی تو میں ان سے کہوں گا زوم کر دیں گے، آپ پڑھ لیں گے اس کو، وہاں پہ تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز میں اختلاف ہے۔ جب ہر چیز میں اختلاف ہو گیا تو فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ آپ کہتے ہیں، پھر آپ نے ایک اور بات کی کہ آخری یا نئے نبی آنے سے ان کی جو رتبہ ہے یا فضیلت ہے وہ بیان ہو رہی ہے، جبکہ مرزا صاحب تو یہ بات نہیں کہہ رہے، مرزا صاحب تو کچھ اور بات کہہ رہے ہیں۔ آپ کا یہ ملفوظات کے جو 5 جلدوں والا ایڈیشن ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ قرب قیامت کے وقت آئے گا وہی سب سے پیچھے ہوگا، جو سب سے پیچھے آئے گا وہی سب سے اکمل اور سب سے افضل ہوگا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل نہیں ہے؟ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے آخر میں آئے وہ افضل ہیں، اور آپ کی ان بات کو لیں تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل نہیں، کیونکہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں آخری ہوں، اور آپ کی اس بات کو لیں تو پھر مرزا صاحب اب معاذ اللہ افضل ہوئے، تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی کوئی منطق نہیں آ رہی نا۔ اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ استدلال یا کوئی آیت نہیں پیش کر رہے۔ میں نے تو محترم آپ کے سامنے آیت لگائی ہوئی ہے، آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اتنی دیر سے اتنی دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ آپ کوئی آیت پیش کریں جس سے یہ بات پتہ لگے کہ نیا نبی آ سکتا ہے یا نیا نبی آئے گا، جہاں سے آپ نے اپنا عقیدہ بنایا اور اپنے آپ کو الگ کیا ہے، اس نئے عقیدے کے اوپر آپ کوئی آیت دیں، وہ آپ نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی محترم۔ جی محترم، شکریہ۔ جی دیکھیں حاجی صاحب، آپ نے پہلے 2 ٹرم جب گزری ہیں تو ان پہ آپ نے کوشش کی تھی یہ بتانے کی کہ بھئی اگر ہم 37 نمبر آیت پڑھیں پھر وہاں سے لاقن والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کو دعوت دی کہ بھئی آپ پچھلی آیات پہ چلے جائیں اور وہاں سے ہمیں سمجھا دیں لاقن کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے، اور آپ کو میرا خیال ہے کہ علم ہے کہ اس کا حل نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ ان آیات پہ اب جا بھی نہیں رہے
مجھے پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے میں نے آپ کو کھلی دعوت دی ہے کہ شاید آپ کوشش کر کے وہ معاملہ حل کر دیں۔ تو لہٰذا جو آپ کا اجماع ہے اس کی تو قرآن کریم میں کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ عقل جو ہے اس بنیاد کو مانتی ہے یا اس اجماع کو مانتی ہے، نہ ہی قرآن مانتا ہے، اور عقل جو استعمال نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے وہ بھی میں نے بتا دیا۔ جو یہ عقیدہ بنائے کہ نبی کے بعد رسول نہیں آئے گا، وہ بھی آیت پیش کر دی میں نے آپ کے سامنے۔ اب آپ بار بار قرآن کو چھوڑ کے، جو کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، آپ مرزا صاحب کی طرف جا رہے ہیں، مرزا صاحب کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شرارت ہے کہ کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ فوت ہو چکے ہیں قرآن کریم کے نزدیک، دوسری امت سے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہاں پہ کون کس کو دے رہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے ایک نبی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے رہے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے والا بنا رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینے والا بنا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ وہی جب میں کہتا ہوں کہ یہ توہین آمیز ہے، تو بات ہر لحاظ سے وہی بنتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ سورہ احزاب آیت نمبر جو ہے وہ 40، وہاں سے ہی نبی نکلتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ آیت نبی آنے کی خوشخبری دے رہی ہے نبی کی وسلم کو، یا یہ بتا رہی ہے کہ منہ بولا بیٹا بھی کوئی نہیں، جوان بیٹا بھی کوئی نہیں، اب امتی نبی بھی کوئی نہیں۔ کیا نبی کی وسلم کی شان اس سے بیان ہوگی کہ ہر طرف سے لاکن سے پہلے بھی نفی اور لاکن کے بعد بھی نفی؟ جبکہ ایسا ہوتا ہی نہیں، نہ قرآن میں ایسا ہے، نہ عربی زبان میں ایسا ہے، نہ دنیا کی کسی زبان میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ نے عقیدہ بنا لیا ہے، اس عقیدے کی بنیاد بتانا آپ کا فرض ہے۔ تو مرزا صاحب کا جو عقیدہ ہے وہ میں بار بار بیان کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جو شرارت والا معاملہ آپ نے اٹھایا، یہ بالکل شرارت ہے کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی دوسری امت سے نبی آگے نبی کی کی رہنمائی کا فرمائے گا، ان کے اپنے چراغ میں اتنی روشنی نہیں کہ وہ اپنی امت سے بندے کھڑے کر سکے۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اگر زیادہ روشنی نہ پڑے، کم ہی پڑ جائے، اس نبی کی شان یہ ہے کہ اگر کم ہی پڑ جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پیدا ہو جائے۔ یہ ہے اس نبی کی شان۔ تو جس پہ زیادہ روشنی پڑ جائے، کامل روشنی پڑ جائے، تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور اس امت کو ضرورت پڑے کہ دوسری امت سے نبی لینے کی۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے، یہ جو تضادات ہیں اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اس عقیدے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے زمانے پر، اپنی تعلیم پر، اپنے شریعت پر، اپنی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر ہمارا عقیدے نے پیدا کیا کیا؟ یہ تو حسن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ رحمتیں جو پہلے جاری تھی، میں نے شریعت کو رحمت نہیں کہا، شریعت بھی رحمت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت کو بار بار انعام اور رحمت کہا ہے۔ تو نبی بغیر شریعت کے بھی آتے ہیں، نبی شریعت کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ جو شریعت کے ساتھ آتے ہیں وہ اپنے سلسلے کے سب سے اعلیٰ نبی ہوتے ہیں۔ تو نبی کی وسلم شریعت کے نبی ہیں، انہوں نے آ کے تمام دوسرے سلسلے جو تھے وہ ختم کر دیے، اور جو انعامات دوسرے سلسلوں میں جاری تھے وہ نبی کی وسلم اپنی امت میں جاری کر دی۔ یہی خاتم النبیین کا مطلب ہے، اور یہی نکلتا ہے۔ جی حاجی صاحب، مجھے اب برائے مہربانی ایک آیت بتا دیں جہاں سے آپ کا اجماع درست ثابت ہوتا ہو، نہیں تو پھر بحث برائے بحث اب ہم گھنٹہ 2 گھنٹے اور بھی لگا رہے تو کوئی نتیجہ خاص نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ جی بھٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہ بات پڑھی ہے اور آپ نے کہی ہے۔ دیکھیں، آپ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کی طرف نہیں آ رہے، آپ کبھی ایک طرف چلے جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف چلے جاتے ہیں، کبھی آپ بنی اسرائیل پہ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں پرائن آئیں گے تو امت کے اندر نبی اسلام کے اپنے اس میں چراغ میں روشنی نہ رہی، یا اس میں اتنا تیل نہیں کہ باہر سے دوسری امت سے آ کے وہ رہنمائی کریں گے، کبھی آپ اس طرف آ جاتے ہیں۔ اور جب ہم یہاں آتے ہیں تو پھر آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا، اور جب آپ فرق پڑنے والی بات پہ جاتے ہیں تو پھر آپ وہ کہہ دیتے ہیں جو مرزا صاحب نے بات کہی ہے کہ شرارت ہے۔ تو محترم بات یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو آپ تھوڑا اس بات کو دیکھیں کہ جب میں نے حوالہ لگایا تھا، اگر آپ اس کو پڑھ لیتے یا آپ کو عبارت یاد ہے، تو وہاں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں نئے بھی نہیں آ سکتے، پرانے بھی نہیں آ سکتے۔ مرزا صاحب تو دونوں کا انکار کر رہے ہیں۔ پرانے کا تو چلو وہ آپ کی بات ہوگی نا کہ وہ چراغ میں تیل نہ رہا، تو وہ آپ کی بات مان لی۔ مرزا صاحب تو نئے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ شرارت ہے۔ تو آپ پھر اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کو شرارتی کہہ رہے ہیں، کہ وہ لا کے آ کے شرارتی کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، جب اسی کے اوپر آپ استدلال کرتے ہوئے یہاں پہ جاتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے وہ جو آپ نے یہ بات کی ابھی اس کے اوپر
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب پرانے نبی نہیں آ سکتے اور نئے آگے تو شرارت ہوگی، اور جب ہم واپس جاتے ہیں ولاکن کے اوپر اور ولاکن کے اوپر سے بات کرتے ہوئے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہ نیا آ سکتا ہے نہ پرانا آ سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو آخری نبی کے اوپر آپ جا کے وہاں پہ جب ولاکن کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں 2 آیتیں پیچھے چلے جائیں، تو 2 آیتیں پیچھے جا کے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ وہاں بات ہو رہی تھی، یہ آیت نمبر 37 ہے اسی صورت کی، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مفعولا۔ اس کے ساتھ آپ اگلی آیت بھی پڑھیں، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ میں ان دونوں آیتوں کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، معاف کیجیے گا تھوڑا لمبا ہو جائے گا کیونکہ اس آیت کا پچھلی کا ترجمہ لمبا ہے۔ کہتے ہیں یاد کیجیے جب آپ نے اس شخص سے فرمایا جس پر اللہ نے انعام فرمایا تھا، اس پر آپ نے بھی انعام فرمایا تھا کہ تو اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں روکے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھ رہے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا۔ آپ دل میں حیان لوگوں کے طعنہ زنی کا خوف رکھتے تھے۔ اے حبیب، لوگوں کی خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں، فقط اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں۔ پھر جب زید نے اسے طلاق دینے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے جبکہ وہ ان سے بے غرض ہو گئے ہوں، اور اللہ کا حکم تو پورا کیا جانے والا ہی تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور دوسری آیت ہے جس کو میں نے پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے فرض فرما دیا ہے، اور اللہ کا یہی طریقہ و دستور ہے ان لوگوں میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم فیصلہ ہے جو پورا ہو چکا ہے۔ یہ محترم جب آپ دونوں آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ ہم نے آپ کو بیٹے نہیں دیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہاں جو بیٹوں کی بات ہو رہی ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے واقعہ چل رہا تھا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے جو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو نکاح والا معاملہ تھا وہ ختم ہوا، تو وہاں سے یہ بات ہوئی کہ وہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویاں طلاق کے بعد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا حضرت زینب سے، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ زید جس کو لوگ تمہارا بیٹا کہتے ہیں وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ اس لیے بات ہو رہی تھی۔ اور لیکن یہاں پہ اس بات کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ بات ختم ہوئی، لیکن یہ بتایا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں گے تو یہاں سے امت کا اجماع اور امت نے یہ استدلال جو لیا یہ کیسے لیا، ولیکن کی جو سمجھ ہے وہ بھی آپ کو آ جائے گی جو آپ کو نہیں پتہ تھی۔ جی دیکھیں حاجی صاحب، میں تو وہ ہی مانوں گا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الفاظ بیان کیے ہیں، فرمایا ہے۔ لیکن سے پہلے جو لفظ آیا ہے وہ ابا آیا ہے۔ ابا کا لفظ جو ہے وہ منہ بولے بیٹے کے لیے بھی آتا ہے اور اپنے بھتیجوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے بھی آتا ہے۔ تو وہی لفظ لے کے میں نے شروع میں ہی آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ یہاں پہ یہ بات شامل ہے کہ منہ بولا بیٹا بھی گیا اور جوان بیٹا پہلے ہی نہیں ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ متنبی بھی نہیں دینا۔ تو میں نے جو مضمون پیش کیا تھا اس میں یہ سارا مضمون جو آپ پیش کیا بھی اس کو میں نے شامل کر کے کیا تھا۔ دوسری بات، اب آپ نے کہا کہ جی مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ نئے اور پرانے نبی، بالکل درست کہا ہے انہوں نے کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں آ سکتا، نیا ہو یا پرانا ہو، جو آ کے نبی کی وسلم کی شریعت میں اضافہ کرے یا کمی کرے۔ ہر کوئی نبی جو آ سکتا آئے گا، آتے رہیں گے قیامت تک، وہ نبی کی وسلم کی روشنی کے محتاج ہیں۔ ان کی روشنی سے باہر نکل کے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کی وسلم سے ہٹا کے براہ راست نبوت دے دی ہے، براہ راست نبی ہو گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا کیونکہ نبوت کے تمام کمالات نبی کی وسلم کی ذات میں اپنی انتہا تک پہنچ چکے ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا ان کی پیروی کے بغیر، اور سارا قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ پھر میں نے آپ سے یہ پوچھا بار بار، بھئی ہمارا جو عقیدہ ہے کہ امت نبی آتے رہیں گے، ان عقیدوں کی وجہ سے نبی کی وسلم کی اپنی حیثیت پر کیا فرق پڑا؟
کیا ان کی شان میں کمی واقع ہوئی، ان کی شریعت میں کیا کمی واقع ہوئی، ان کے زمانے ان کے دعوے میں کیا کمی واقع ہوئی، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کمی واقع نہیں ہوتی. تو آپ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، آپ نے کہا کہ ہم اس کے خلاف اجماع کرتے ہیں، ہم قانون بناتے ہیں ان کے خلاف. کی یہ بات، ان کی ہمت کیسے ہوگی یہ بات کرنے کی کہ یہ جو ہے وہ رحمت جاری ہے قرآن کریم کے مطابق قیامت تک، جبکہ اگر جاری رہے اور ہمارے نزدیک جاری ہے. قرآن میں یہ کہتا ہے اس عقیدے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا فرق پڑتا ہے. مجھے آپ نے یہ بتانا ہے. آپ بتائیں گے مجھے کہ نبی کی وسلم کی شان میں، ان کے پیغام میں، ان کی شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے امتی نبی کے آنے سے؟ آپ کو کیوں اس میں مسئلہ ہے کہ آپ نے جمع کر دیا؟ تو بھائی آپ نے جو اب ربط بتایا ہے وہ بھی ربط وہی بنتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اسے روحانی اولاد ضرور دوں گا، کیونکہ ختم اللہ علیہ قلوبہم کی آیت اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہریں لگانا بند نہیں کر دی، سلسلہ جاری ہے ادھر. اور یہ ویسے ہی خدا تعالیٰ کی شان کی، اس کی حکمت کے خلاف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی تو بنائے شیطان کے حملوں سے انسان کو بچانے کے لیے، شیطان کا حملہ تیز ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کہے کہ میرے اپنے ہتھیار نہیں چلانے. یہ تو ایک عام فہم بندہ بھی اس کو عقیدے کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کا عقل استعمال کرو. تو ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ لہٰذا ہم نے قرآن کی طرف جانا ہے. جو قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تجربہ بھی کرتے ہیں. جی حاجی صاحب آپ بتائیں آگے کتنی دیر چلانی ہے یا یہاں پہ سٹاپ کریں اور پھر کبھی سے؟ اچھا دوسرا حاجی صاحب میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اب میں براڈ چلاؤں گا جب آپ کے پاس وقت ہو، اور میں آپ کو مرزا صاحب کی سچائی کے دلائل قرآن سے دوں گا، تو آپ جیسے مناسب سمجھے ان کو دلائل کو رد کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس بارے میں بات ہو. جی بٹ صاحب انشاءاللہ ٹھیک ہے، اگلی دفعہ آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر اس کو ہم مزید آدھا گھنٹہ اور چلا لیں، یعنی ابھی میرے پاس 12 ہوئے ہیں، 12-10 ہوئے ہیں، تو 20 منٹ اور چل جائے گی، 12:30 تک اگر ہم اس کو چلا لیں تو نیکسٹ ٹائم ہم آگے چلتے ہیں. جیسے مناسب سمجھے، لیکن یہ جو آئے ہیں ان کو اتار دیں. جب میں چلا جاؤں پھر بشاک یہ آ جائیں، لیکن ان کو اتار دیں برائے مہربانی. یہ دو نہیں حضرات ابھی آپ نے خود ہی تو کہا ہے بٹ صاحب کہ آپ نہیں، وہ بات پھر ختم ہو وہ گئی نہیں، ہے. انہوں نے کہا 20 منٹ اور چلانی. وہ حاجی نہیں صاحب نے 20 کہا منٹ نہیں اور چلا رہے تھے. میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ نا، ہاں جی، جو ان کو ابھی ذرا رہ گیا نیچے تو وہ اتار نیکسٹ دیں. میں اگر ہم گئے تو وہ پھر وہ بات نہیں رہے گی جو ابھی نہیں، ہو رہی. ان کو نیچے اتار دیں پھر کریں بات، ٹھیک ہے نا؟ 20 منٹ میں چلیں کرتے ہیں. جنید بھائی آپ لوگ اگر نیچے چلے جائیں، مجھے 10 منٹ اور چاہیے، میں نے ایک دو باتیں اور کرنی ہیں کیونکہ وہ بٹ صاحب نے کی ہیں تو وہ ان کو کر دیں. اچھا میں بحیثیت حاجی صاحب کی طرف سے ماڈریٹر کے یہ بٹ صاحب، یہ حاجی صاحب نے مجھے 2-3 سکین بھیجے ہیں جو عربی میں ہے نا، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ان کے لیے وہ عبارت پڑھوں اور ترجمہ کر کے دوں، تو اس کے لیے نہیں، اجازت چاہیے ہوگی. ایک منٹ حاجی صاحب، آپ بتائیں کہ آپ نے اب 10 منٹ لینے ہیں. اچھا یہ شاہ جی آپ بھی برائے مہربانی نیچے اتر جائیں. شاہ صاحب آپ سے درخواست ہے کہ نیچے اتر جائیں، کیونکہ ہمارا یہ طے تھا پہلے ہی کہ ہم چاروں بندے پر ہوں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ جو ہے نا کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. جی حاجی صاحب بات یہ ہے کہ اب جو بھی آپ نے اسکین لگوانا ہے آپ بتائیں، آپ اس پہ جو بھی کہنا آپ کہیں تاکہ پھر بات آگے چلے. میرا خیال ہے اب ابیل صاحب آپ صرف وہی کریں جو حاجی صاحب آپ کو کہتے ہیں. جی حاجی صاحب فرمائیں کیا کرنا. جی وہ اسکین لگوانے تھے، ان سے پڑھانے تھے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ اسکین لگوا کے یہ صرف آپ میرے سامنے نا عربی لگا کے نا یہاں ان کا ترجمہ کر دیں گے، پڑھ لیں گے یہاں پہ. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کی میں اس کو جواب دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ لگا لیتے ہیں. دیکھیں آپ نے اپنی بات میں ایک تو مرزا صاحب کو شرارتی ٹھہرا دیا، یہ بات تو آپ نے کر لی کہ اس کے مطابق جو بات ہم نے پچھلی چل رہی تھی اس میں تو آپ نے مرزا صاحب کو شرارتی بھی کہہ دی ہے، اور اپنے عقیدے کے مطابق جو آپ نے تعریف کی ہے ہمارے عقیدے کی، اس کے مطابق آپ مرزا صاحب کو گستاخ بھی ٹھہرا چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آگے چلتے ہوئے جب آپ کہتے ہیں کہ نئے نبی کے آنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑھتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ نیا نبی آئے، تو محترم یہ آپ خود اپنی بات میں اس بات کی وضاحت دے چکے ہیں کہ اگر نیا نبی آئے تو پھر فضائل بڑھتے نہیں، پھر کم ہو جاتے ہیں، پھر شان بڑھتی نہیں پھر گھٹتی ہے. اس کی مثال آپ نے خود دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ان کی قوم جب بگڑی تو اللہ نئے نبی بھیج رہا تھا کہ وہ اتنی شان وہ نہیں رکھتے، اس لیے ان کے پیچھے نبی آتے رہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کے مرزا صاحب نے خود اس حوالے کے اندر ان کو خاتم الخلفاء یعنی نبیوں کا، بنی اسرائیل کے نبیوں کا ختم کرنے والا خود ترجمہ کیا اس کا. خاتم کا معنی یہاں پہ بھی خود مرزا صاحب
وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جمع کے ساتھ مضاف کر کے معنی جو ہے وہ یہ مرزا صاحب نے بنایا ہے، مرزا صاحب خود بنا رہے ہیں یہاں پہ ترجمہ، مور لے رہے ہیں، تو مرزا صاحب یہاں پہ کیوں نہیں لے رہے؟ پھر جب اپنی بات آئی تو وہاں مرزا صاحب اپنے طرف سے مطلب لے لیا، اور جب بات آئی قرآن کی تو وہاں مرزا صاحب کی روش پہ چلتے ہوئے عقل کو دلیل بنا کے عقل سے استدلال کرتے ہوئے ہم اپنی مرضی کا معنی نکالیں گے۔ قرآن میں کہاں یہ بات ہے؟ شریعت کے کون سے اصول کے اندر ہے کہ عقل دلیل ہے یا عقل سے آپ استدلال کریں گے؟ شریعت کے کون سے اصول کے تحت یہ بات آتی ہے کہ دین کو آپ نے عقل پر استدلال کرتے ہوئے حکم صادر کرنا ہے کسی کے اوپر؟ یہ بات آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ دوسری جو بات آپ نے کہی کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، محترم فرق پڑتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب نیا نبی آئے گا تو پرانے نبی کو بقول مرزا صاحب کے شرارتی ہو جائیں گے، جو مرزا صاحب کو آپ کہہ چکے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ مرزا صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جو خاتم کے اوپر جو ہم بات کر رہے تھے، آپ کہتے ہیں کہ لاکن کے جو ہمارا موضوع ہے جس کے اوپر پچھلی باتوں سے رابطہ نہیں بنتا اور جو سارے جو عقیدے ہیں وہ غلط اجماع بنتا ہے اور غلط استدلال بنتا ہے، تو وہ جو ائمہ اور محدثین اور ائمہ اکرام اور جو رئیس المفسرین مرزا صاحب کے بقول ہیں، ہم وہ دیکھیں گے نا کہ وہ کیا معنی لیتے ہیں، جن کو مرزا صاحب بھی بڑا مانتے ہیں، جن کو مرزا صاحب بھی رئیس المفسرین مانتے ہیں، جن کو مرزا صاحب بھی ائمہ الحدیث مانتے ہیں، جن کو مرزا صاحب بھی مجدد مانتے ہیں، وہ بھی یہی معنی کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ معنی غلط ہے کیونکہ مرزا صاحب کے بقول جن مفسرین نے نہ صرف حاجی عبد الرحمن غلط ہے بلکہ جن کو مرزا صاحب نے رئیس المفسرین کہا وہ رئیس المفسرین ابن جریر بھی غلط، وہ ائمہ اکرام جن کو مرزا صاحب ائمہ حدیث کہتے ہیں وہ بھی غلط، اور ساری امت بلکہ اجماع صحابہ جس کے اوپر قائل تھا، جس کے اوپر جنگ یمامہ لڑی گئی، سب سے زیادہ علماء، سب سے بڑے زیادہ صحابہ جس کے اندر شہید ہوئے، وہ سارے صحابہ کا غلط عقیدہ، وہ سارے غلط گستاخانہ عقیدے پہ سارے شہید ہو گئے۔ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں جی بٹ صاحب؟ جی کہنے حاجی لگا ہوں ابھی بات یہ ہے، ایک منٹ حاجی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے مسلمہ کتاب کی طرف چلے گئے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے برات پر آئیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ وہ اپنا دعوی نبوت کی وجہ سے قتل نہیں ہوا تھا، میں آپ کو تاریخی کتب سے حوالہ دوں گا، اور قرآن کریم خود اس چیز کے خلاف کھڑا ہے کہ کسی جھوٹے نبوت کے دعوے والے کو قتل کیا جائے، باقاعدہ آیات ہیں قرآن کریم میں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں، دیکھیں اس پہ مجھے اعتراض ہے، جب میں نے آپ کو جواب دے دیا جی مرزا صاحب کو آپ نے شرارتی بنا دی، یہ طریقہ ہے جو کہ میں آپ سے، کیونکہ پہلی جو گفتگو ہوئی ہماری بہت اچھے طریقے سے ہوئی تو مجھے امید تھی کہ آپ اس طرح نہیں کریں گے، یہ طریقہ ہے کہ مرزا صاحب پر حملہ کر کے جو ختم النبوت کی دلیل بنتی ہے اس سے بچا جا سکے، تو آپ بھی بار بار وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، برائے مہربانی ایسا نہ کریں۔ آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا، میں نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے، آپ مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو گستاخ بنا دیا، یہ وغیرہ نہیں بنایا، اور یہ عقیدہ ہم نے ان کی کتابوں سے لیا اور قرآن سے اس کی تصدیق پائی ہے۔ اگر آپ نے اپنے عقیدے کی قرآن سے تصدیق پائی ہے تو آپ مجھے بتا چکے ہوتے، کوئی آیت دوسری بتا چکے ہوتے، تو وہ آیت جو ہے، جو آپ خاتم النبیین والی آیت ہے، وہ آیت صرف اور صرف یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی نبی دیے جائیں گے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ بھئی اگر امتی نبی آ جائے تو شرعی نبی کی حیثیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کمی واقع ہو جاتی، میں نے یہ کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، رحمت جاری رہنے سے امتی نبی کے آنے سے شرعی نبی کی حیثیت پر فرق نہیں پڑتا، تو جو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ تو کوئی فرق ڈال ہی نہیں رہا نبی کی عزت کی ذات پر، نہ ان کی شریعت پر ڈال رہا ہے، قرآن میں تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ یہ جو چیز ہم نے پائی ہے، پھر آپ نے محدثین کی طرف جو مفسرین ہیں، مرزا صاحب نے ان کی تعریف بھی کی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے۔ دیکھیں جب وحی آتی ہے نا تو وحی عقل سے بہتر دلیل لے کے آتی ہے، یہ نہیں آتی کہ وحی عقل کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، عقل مجبور ہوتی ہے کہ پھر وحی کے مطابق چلے، کیونکہ وہی بہتر دلیل لے کے آ جاتی ہے۔ اگر آپ میرے سے بہتر دلیل لے کے آئیں گے تو میں آپ کی دلیل کو مان لوں گا۔ تو وہی جب آتی ہے، جب وہی آئی ان پر اتری، ان کو اللہ تعالیٰ نے دلائل سمجھائے، قرآن سمجھایا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل عقل کے مطابق ہے، ہم نے مان لیا۔ تو جو عقل کی مطابق ثابت بات ہو جائے اور وہ نہ مانے تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا حساب دینا، میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا قرآن کے مطابق۔
اللہ تعالیٰ قرآن کی میں فرماتا ہے کہ کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں دے گی، میں نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، نہ کسی نے میرا بوجھ اٹھانا ہے، میں نے اپنا بوجھ خود اٹھا کے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے کسی مفسر کے مطابق اپنا بدلہ نہیں دینا، قرآن کے مطابق دینا ہے۔ تو قرآن کے مطابق جو عقیدہ بن رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو حاجی صاحب آپ بتائیں کہ میری براد میں کب آ سکتے ہیں آپ؟ 2 دن بعد، 3 دن بعد؟ جی بٹ صاحب میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ دیکھیں پہلے جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کے اوپر کر لیں بات، پھر میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں بٹ صاحب یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ دوسروں کی طرح کر رہے ہیں، تو میں محترم وہ آپ نے جو بات کی میں نے صرف اس بات کو دہرایا جو آپ نے خود کی، میں نے آپ کی بات کو دوبارہ وہ ریکاؤنٹ کیا۔ تو اگر آپ کی بات کی وجہ سے آپ کی ہی بات پر آپ کا دل اگر دکھتا ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں۔ آپ کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے، وہ چونکہ آپ نے خود کی یہ بات، تو اس لیے میں اس بات کو دہرا رہا تھا کہ آپ اپنی اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے بات کریں کہ آپ نے یہ بات بھی کی ہوئی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات روانی میں ہو گئی تو واپس لے لیتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں کرتے، ہم دوسری بات کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ شان اس سے بڑھتی ہے، رحمت ہے، آنی چاہیے، بار بار آنی چاہیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ملفوظات کے جو 5 جلدوں والا ایڈیشن ہے اس کا حوالہ پڑھا ہے، صفحہ نمبر 554 پہ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کامل وہ ہے جو سب سے پیچھے آوے، یعنی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شان والا تو وہ ہے جو سب سے آخر میں آئے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، آپ اس کو اپنی جگہ جا کر دیکھیں۔ میرا مقصد آپ کو لاجواب کرنا یا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک بات سمجھانے کی ہے کہ آپ اپنی عقل کا استدلال کرتے ہوئے اپنی عقل سے بات نہ کریں، بلکہ قرآن کی دلیل بنائیں، قرآن کو دیکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ آگے آیات پیش کرنی تھی، لیکن چونکہ اب آپ جو ہے وہ اگلے سیشن پہ جانا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو اگلے سیشن پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی وہ جو حوالے میں جو چاہ رہا تھا عربی کے اندر ہیں جن کے ٹرانسلیٹ آپ کو کرنا سنانا تھا، وہ میں ابیل سے کہوں گا کہ وہ آپ کو لگا کے وہ سنا دیں۔ باقی آپ جو ہے وہ کل کا رکھیں، پرسوں کا رکھیں، ابھی کریں، جب بھی کریں، اپنی براڈ پہ رکھیں، بھٹی صاحب کی رکھیں، جس وقت رکھیں، جہاں پہ رکھیں، میں ہر وقت حاضر ہوں۔ جی اچھا جی، آپ میں ابیل بھائی وہ لگا دیں والے، جی وہ والے جی 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 تینوں لگا دیں۔ نہیں، باری باری لگے گا نا، جی تینوں ٹھیک ہے، کیسے ایک ساتھ؟ نہیں وہ اچھا جی، آہستہ نمبر وائز لگا دیں۔ اچھا جی، یہ پہلا حوالہ ہے، یہ الشفا سے ہے نا، قاضی عیاض رحمہ اللہ کا، تو وہ متفقہ ان کے مسلمہ مجدد ہے۔ انہوں نے یہ شروع سے لکھا ہے وَكَذَلِكَ، میں ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر جاؤں گا۔ وَكَذَلِكَ مَنْ ادَّعَى مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، اور اس طرح اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کو وحی ہوتی ہے، وَإِن لَمْ يَدَّعِ النُّبُوَّةَ، اگرچہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے زبان سے، او أَنَّهُ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ، یا یہ بولے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھا، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہوا، معجزات کی طرف یا اس کے اشارے نا کہ میرے یہ معجزات ہے۔ وَيَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، اور اس کے میووں میں سے میں کھاتا ہوں، وَيُعَانِقُ الْحُورَ الْعَيْنِ، اور حور عین سے میں معانقہ اور گلے لگاتا ہوں۔ فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ کفار مکذبون للنبی، تو یہ سب کے سب جو ہے یہ دعویٰ کرنے والے، یہ وحی کا دعویٰ کرنے والے اور یہ اپنے معجزات کا دعویٰ کرنے والے، یہ سب کے سب کفار ہے، مکذبون للنبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے ہیں۔ لأنہ، اس لیے کہ اخبر علیہ السلام انہ خاتم النبیین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ وہ خاتم النبیین ہے، لا نبی بعدی، لا نبی بعدو، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ وَأَخْبَرَ أَيْضًا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بھی قرآن میں فرمائی، انہ خاتم النبیین، وَأَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَىٰ كَافَّةِ النَّاسِ، اور یہ کہ ان کو پورے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اگلی بات آ رہی ہے وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ، وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ، امت کا اجماع منعقد ہو گیا، جو میں نے باتیں کی اس پر، عَلَىٰ حَمْلِ هَٰذَا الْكَلَامِ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ،
کہ اس کلام کو ظاہر پر محمول کیا جائے گا، وَأَنَّ مَفْهُومَهُ الْمُرَادُ مِنْهُ دُونَ تَأْوِيلٍ وَلَا تَخْصِيصٍ، اور اس مفہوم، اس مراد سے جس پر امت کا اجماع ہو گیا، اس کے علاوہ اس بات میں، اس عقیدے میں کوئی تعویل اور کوئی تخصیص نہیں ہوگی، نہ خاتم النبیین کے معنی میں کوئی تخصیص یا تعویل ہوگی۔ فلا شک فی کفر ہؤلاء الطوائف کلھا قطعا اجماعا و سمعا، کہ اگر کوئی اس میں تعویل کرے، اس کلام کو، اس معنی کو ظاہر سے وہ موڑنے کی کوشش کرے، اس میں تعویل و تخصیص کرے، تو اس کے کفر میں بالاجماع کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک سکین ہو گیا۔ جی مجھے اچھا جی، اس سکین پہ پہلے بات کرنے دیں، پھر آپ دوسرا لگا لیں، ٹھیک ہے نا؟ میں اپنی رائے دینا چاہوں گا تاکہ بات کھل جائے۔ نہیں پہلے تو 3 سکین لگے گی سر، تو پھر اس کے بعد نا پھر یار دیکھیں، آپ پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا نا تینوں سکینوں پہ بات کرنا، ابھی ایک سکین پہ بات کر لیتے ہیں، میں جواب دے دیتا ہوں، پھر آپ دوسرا سکین لگا لیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس سے متعلق ہے، اگر آپ کوئی اس طرح کوشچن نہیں کریں ٹھیک ہے نا، میں اس پہ بات کر لوں، پھر آپ لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں جی اچھا چلیے ٹھیک ہے، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس سے وہ مدعا ابھی تک پورا نہیں ہوا جو آگے آنے والا تھا۔ ہاں وہ آپ پھر بھی آگے کریں۔ بتا دیں۔ ہاں جی مجھے بات کرنے دیں، پھر آپ بتا دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا یہاں پہ بات یہ ہے کہ وحی کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو بھی یعنی کہ کافر اور کاظم، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے قرآن کریم کو وہ آیت یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی دین پہ چلیں گے جن پہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جواب دیتا ہے، کیا پھر بھی وہ اسی دین پر چلیں گے جبکہ ان کے باوجود عقل نہیں رکھتے تھے، علم نہیں رکھتے تھے؟ تو آپ کی اب مجبوری ہو گئی ہے کہ قرآن سے کیونکہ کچھ مل نہیں رہا، اب مفسرین کی طرف گئے ہیں۔ یہی مرزا صاحب کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ خدا نہیں بولتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل بنائی قرآن کریم میں کہ بت نہیں بولتے، خدا بولتا ہے۔ اب آپ لوگوں کی یہ دلیل ہے کہ اب ہمارا خدا بھی نہیں بولتا۔ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ خدا بولتا ہے، جس کو یہ ثبوت چاہیے کہ خدا بولتا ہے میرے پاس آئے قادیان میں اسے ثبوت بھیجا کرتا ہوں۔ تو لہٰذا دیکھیں کتنا بڑا عقیدہ جو تھا، جو لوگوں کا پایا جاتا ہے، جو کہ غلط عقیدہ ہے کہ خدا بھی اسی طرح نہیں بولتا جس طرح بت نہیں بولتے، جبکہ دلیل یہ بنائی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کہ خدا بولتا ہے، بت نہیں بولتے۔ مرزا صاحب نے وہی دلیل بنائی اور کہا جی میں ثبوت فراہم کرتا ہوں کہ خدا بولتا ہے۔ تو بہرحال حاجی صاحب جب آپ میری ڈاٹ پہ آئیں گے، میں مرزا صاحب کی سچائی کے دلائل آپ کو قرآن سے دوں گا، تو آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل سے کہ کیسے وہ سچے نبی ٹھہرتے ہیں۔ جی اب ابیل بھائی آپ اگلا حوالہ پیش کریں۔ ہاں صاحب یہ ایک عرض کر دیتا ہوں، اب ابیل بھائی ایک منٹ دینا۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ آپ قرآن سے نہیں ملا تو اجماع دکھائیں، یہ آپ کو اجماع دکھانے کے لیے یہ بات آپ کو سکین دکھوایا ہے کہ یہ عربی کے اندر ہے۔ میں اتنی مفصل عربی نہیں جانتا ہوں، موٹی موٹی عربی زبان جانتا ہوں، یہ آپ کو اس لیے دکھایا، آپ کی بات کا جواب دیا ہے۔ چلے اب ٹائم زیادہ ویسٹ نہ کریں۔ حاجی صاحب میں نے اجماع کی دلیل قرآن سے مانگی تھی، اجماع پر مجھے پتا آپ کا اجماع ہے، تو میں کہہ رہا ہوں، میں نے انکار کر نہیں دے رہا، میں نے اجماع کی دلیل قرآن سے مانگی تھی، یہ نہیں پوچھا تھا کہ اجماع ہے کہ نہیں ہے، وہ مجھے پتا ہے۔ ان کا محترم یہ ہمارے لیے حجت ہے نا، ہم ان کو حجت مانتے ہیں نا اپنے لیے۔ نہیں مرزا صاحب کو تو مرزا صاحب بھی مجدد مانتے ہیں، حجت مان رہے ہیں، مرزا صاحب بھی مجدد ہے، مرزا صاحب کے نزدیک بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی اگلا جو یہ نہیں کہ جو آپ کے ان میں شامل نہیں تھے، آپ کی مرزا صاحب بھی ان کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، دونوں متفقہ ہیں، اس لیے یہ پیش کیا۔ جی ٹھیک ہے جی اگلا حوالہ پیش کریں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا جی یہ دوسرا سکین ہے، یہ ہے الاقتصاد فی الاعتقاد، یہ عقیدے کی کتاب ہے، امام غزالی رحمہ اللہ کی ہے، یہ بھی ان کے ہاں جو ہے نا وہ مسلمہ ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے، ایک سیکنڈ یار، والرد علی ھذا القائل، اس قائل کو پر جو ہے نا وہ رد یہ ہے، ان الامت فہمت بالاجماع، کہ امت نے اجماع کے ساتھ اس کو جانا، اس کا فہم حاصل کیا، من ھذا اللفظ ومن قرائن اخرى انہ افہم عدم نبی بعدہ ابدا، اور وہ اجماع اور یہ لفظ خاتم النبیین اور حدیث لا نبی بعدی،
کہ اس کو امت نے بالاجماع سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہو افہم عدم نبی بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، ابدا وعدم رسول ابدا، اور نہ کسی کو رسول بنایا جائے گا، وانہ لیس فیہ تأویل ولا تخصیص، یہی بات وہ بھی کر رہے ہیں کہ خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان دونوں، ان آیت اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اس کو امت نے بالاجماع یہ معنی کیے ہیں، اور اس میں کوئی تعویل کوئی تخصیص نہیں۔ ومنکر ھذا لا یکون الا منکرا للاجماع، اور اس کا منکر جو ہے نا وہ قرآن کا بھی منکر، حدیث کا بھی منکر، وہ اجماع کا بھی منکر ہے۔ والمجتہد فیہ ذلک